درود پاک کے حوالہ سے ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نہ رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حدیث پہ اونچی سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ مزید فرمایا جب مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ مزید فرمایا جب مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر 10 بار پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی کمال ہے، ایک مرتبہ پھر بولے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ منافقت سے بھی بری ہے، درود پاک پڑھنے والا نہ منافق ہو سکتا ہے نہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کا ایک اور بات بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب آپ توجہ کریں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ پاک نے نا 2 ہمارے دائیں بائیں فرشتوں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اسے لکھ لیتے ہیں۔ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ نیکیاں لکھتا ہے۔ جو دائیں طرف والا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا جو ہے نا یہ گناہ لکھتا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، جب بھی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن بائیں والا حرکت میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا ارادہ، اس کا کام کرنے والا جو کام ہے وہ برا ہے، اچھا کام ہے وہ برا نہیں ہے۔ لہذا جب وہ اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ برا کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو بائیں طرف والا حرکت میں نہیں آتا، جب برائی کرتا ہے تو دائیں طرف والا حرکت نہیں کرتا۔ یعنی یہ دونوں فرشتے جو ہماری نیکیاں بھی لکھتے ہیں ہمارے گناہ بھی لکھتے ہیں، یہ دونوں ایک وقت میں نہیں لکھتے، کیونکہ بندہ ایک وقت میں یا نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی بھی کرے اور برائی بھی کرے۔ اب آپ ذکر توجہ طلب بات، جب بھی لکھتا ہے ان دونوں فرشتوں میں کوئی ایک لکھتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے جس میں جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ہر کام پہ ایک فرشتہ، یا نیکی والا یا برائی والا، دونوں ایک وقت میں حرکت میں نہیں آتے، جب بھی حرکت میں آتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ دونوں فرشتوں سے کہتا ہے تم حرکت میں آ جاؤ۔ وہ کون سا موقع ہے؟ بندہ نیکی کرے تو دائیں والا حرکت میں آتا ہے، بندہ گناہ کرے تو بائیں والا حرکت میں آئے۔ لیکن جب بندہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو رب دائیں والے سے کہتا ہے تم اس بندے کی نیکیاں لکھ، اس کے درجے بلند لکھ، اس کے درجے بلند لکھ، اس کی نیکیاں لکھ، اور بائیں والے سے رب کہتا ہے اس بندہ خدا کے نامہ اعمال سے گناہ۔ رب کہتا ہے دائیں والے تو نیکیاں لکھ اور بائیں والے تو اس کے گناہوں کو مٹاتا جا۔ اب جو چاہتا ہے نا میرے دونوں حرکت میں آ جائے فرشتے، نیکی والا نیکی لکھے اور برائی والا گناہ مٹا دے، وہ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ۔